مسیح یسوع میں سب کی سلامتی ہو۔ میں پاسٹر جاوید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیزو، آج ہم بائبل میں سے ایک شخص کے بارے میں سیکھیں گے جس کا نام تھا نیکودیمس۔ عزیزو، جو لفظ نیکودیمس ہے اس کو یونانی زبان میں نیکودیموس بھی کہا جاتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے عوام پر فاتح۔ عزیزو، یہ ایک معزز شخص تھا اور یہودیوں کا سردار تھا اور یہودی صدر عدالت کا ممبر بھی تھا اور ایک فریسی بھی تھا۔ عزیزو، وہ رات کے وقت خداوند یسوع مسیح سے ملنے کو آتا ہے اور یہ حوالہ آپ کو یوحنا کی انجیل کے 3 باب میں ملے گا۔ عزیزو، جب وہ ملنے آتا ہے تو شاید اس کی وجہ تجسس کاملیت تھی۔ خداوند یقیناً اس کی رہنمائی کر رہا تھا۔ اس نے گلیل کے نوجوان یسوع مسیح کو بڑی انکساری سے ربی یعنی اے استاد کہہ کر مخاطب کیا، لیکن مسیح نے فخر سے پھولنے کی بجائے اس کی اصل حالت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے نئی پیدائش کی ضرورت کا احساس دلایا، جس کے بغیر کوئی بھی خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ عزیزو، نیکودیمس اس بات کو سمجھ تو نہ سکا لیکن وہ بڑا متاثر ہوا، تاہم اس میں ابھی خداوند کو قبول کرنے کا حوصلہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ عزیزو، بعد ازاں عید خیام کے موقع پر جب یہودی رہنما مسیح یسوع کو قتل کرنے کا منصوبہ بناتے تھے، عزیزو یہ حوالہ آپ کو یوحنا کی انجیل کے 7ویں چیپٹر میں ملے گا۔ تو جب وہ قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے تو اس نے صدر عدالت میں اس بات پر دبی دبی زبان سے احتجاج کیا کہ کسی کو اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دیے بغیر موت کی سزا دینا بے انصافی ہوگی۔ لیکن مسیح خداوند کی موت کے بعد وہ بڑی دلیری کے ساتھ ارمتیہ کے یوسف کے ساتھ نظر آتا ہے۔ جب وہ مسیح یسوع کی لاش کو لے کر آتا ہے تو وہ لاش پر ملنے کے لیے 50 سیر خوشبودار مسالہ جات لاتا ہے اور لاش دفن کرنے میں مدد دیتا ہے۔ عزیزو، اس واقعہ کے بعد نئے عہد نامے میں اس شخص کا نام ہمیں نہیں ملتا جس کا نام نیکودیمس تھا۔